بہت زبردست مثال دینے جا رہا ہوں. جو شخص اپنی بنیاد کو چھوڑ دے گا, بنیاد سے رشتہ ختم کر لے گا, وہ شخص کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے, کبھی بلندی پر نہیں پہنچ سکتا ہے. آپ نے ایک پتنگ کو دیکھا ہوگا, پتنگ اڑتی ہے. کیوں اڑتی ہے؟ ہم نے اس پتنگ کو اڑایا, آگے بڑھی, ہم نے ڈھیل دی, وہ اور آگے بڑھی, ہم نے اور ڈھیل دی, ہلکا سا اشارہ کیا, پھر ڈھیل دی, وہ اور آگے بڑھی. ہوا اس کو بلندی پر لے جا رہی ہے. وہ پتنگ بلندی پر کیوں پہنچی؟ کون لے کے گیا؟ ہوا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں دوسری پتنگ آتی ہے اور اس پتنگ کی ڈور کو کاٹ دیتی ہے, اس کے دھاگے کو, مانجے کو کاٹ دیتی ہے. میں کہتا ہوں ہوا تو وہی ہے جو ابھی اس پتنگ کو اوپر لے کے جا رہی تھی, لیکن جب اس پتنگ کی ڈور کٹتی ہے تو پھر ہوا اس پتنگ کو اوپر لے کر کیوں نہیں جاتی؟ ابھی پتنگ اوپر لے کر جا رہی تھی, لیکن ابھی ہوا اس پتنگ کو اوپر لے کے جا رہی تھی, لیکن جب پتنگ کی ڈور کٹتی ہے تو پھر وہ ہوا اس پتنگ کو اوپر نہیں لے جاتی ہے, بلکہ اس کو زمین پر آنا پڑتا ہے. وہی پتنگ جو ابھی اوپر اڑ رہی تھی اب ڈور سے رشتہ توڑتی ہے تو وہ ہچکولے کھاتے ہوئے, جمپنگ کرتے ہوئے, کولا منڈیاں کھاتے ہوئے وہ زمین پر گرتی ہے. اور زمین پر بھی پھر وہی حال ہوتا ہے. چھچورے لڑکے, ان پڑھ لڑکے محلے کے اندر جن کو اسکولوں کالجوں میں جانے کی فرصت نہ ہو, ایسے چھچورے لڑکے اس پتنگ کی اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کی چھینا جھپٹی کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ پتنگ جو آسمان کی بلندی کو چھو رہی تھی اس لیے کیونکہ وہ اپنی بنیاد سے جڑی ہوئی تھی, اپنی ڈور سے رشتہ مضبوط کی ہوئی تھی, بلندی پہ جا رہی تھی. لیکن جب اس کی ڈور کو, اس کے دھاگے کو کاٹ دیا گیا, اس کے بنیاد سے کو توڑ دیا گیا, تو پھر وہ پتنگ پھر ایک بالش بھی اوپر نہیں جا سکی. پھر وہ کلا منڈیاں کھاتے ہوئے, جمپنگ کرتے ہوئے زمین کی اوپر آتی ہے, زمین پر آتی ہے اور گرتی ہے, اور زمین پر بیٹھے ہوئے لڑکے اس پتنگ کو پھاڑ دیتے ہیں, لوٹ لیتے ہیں. ایک پتنگ پر 20 لڑکے گر پڑتے ہیں کہ ہمیں مل جائے, ہمیں مل جائے, اور چھینا جھپٹی میں اس پتنگ کے پر کھچے اڑ جاتے ہیں. وہ پتنگ زمین پر کیوں آئی؟ پتنگ کا ڈور سے کٹ کر زمین پہ گرنا ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ پتنگ نے اپنی ڈور سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے. جب اس نے اپنی بنیاد سے رشتہ, کنیکشن ختم کر لیا ہے تو اب بلندی نہیں ملے گی, آسمان کی اونچائی نہیں ملے گی. اب بنیاد سے رشتہ ختم کرنے کے بعد زمین پر آنا پڑے گا. ذلت اس کا مسکن بنے گی, ذلت اس کا مقدر بنے گی. اب وہ بلندی پر نہیں جا سکتی ہے کیونکہ بنیاد سے اس نے اپنا رشتہ توڑا ہے. مسلمانوں, جب تک تم قرآن سے, ایمان سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو گے, بلندی کرو گے, اللہ کی قسم اوپر جاؤ گے, اللہ کی قسم عزت ملے گی. مسلمانوں, نوجوانوں, تمہاری بنیاد ہے ایمان. جب تک ایمان سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو گے, ترقی کرو گے, بلندی پر جاؤ گے. اور جب ایمان سے اپنا رشتہ ختم کرو گے تو دنیا تمہیں اپنا لقمہ بنا لے گی, دنیا تمہیں اپنے اندر سمو لے گی, اور تم دنیا کی انگلیوں کے اشاروں پہ چلو گے. تمہیں ڈانس کرایا جائے گا, تمہیں نچایا جائے گا, تمہیں پھرایا جائے گا, تمہیں اپنے انگلیوں کے اشاروں پر چلایا جائے گا. اس لیے تمہیں چلنا پڑے گا کیونکہ تم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ ختم کر لیا ہے, تم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے. اگر چاہتے ہو ترقی کریں, اگر چاہتے ہو کہ بلندی پر جائیں, اگر چاہتے ہو کہ حکومت ملے, سرداری ملے, تو تمہیں ایمان کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا, اپنی بنیاد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہوگا. وہ بھیڑوں بکریوں کو چرانے والوں کو عزت کس نے دی ہے؟ اسی قرآن نے دی ہے. وہ عمر جو کبھی کوئی غصہ برداشت نہیں کرتے تھے, وہ عمر جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن بھی اڑانے کے لیے نکلے تھے, اس عمر کو 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں کس نے بنایا؟
उस उमर को इतनी बड़ी जमीन की मिल्कियत किसने अता फरमाई है? इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा हाकिम किसने बनाया है? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत किसने की? हजरत उमर ने। हजरत उमर फारूक को हुक्मरान बनाया तो इसी कुरान करीम की दावत ने, इसी कुरान करीम ने, इसी ईमान के रिश्ते ने। उमर की हैसियत ईमान लाने से पहले क्या थी, लेकिन जब उमर ने ईमान से अपना रिश्ता जोड़ा तो तरक्की करते गए। इतनी तरक्की की कि अल्लाह के नबी को भी कहना पड़ा, लऊ कान बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर होते। उमर ने इतनी तरक्की की कि 22 लाख मुरब्बा मील इतनी जमीन पर उन्होंने हुकूमत करके दिखाई, और इतनी शानदार हुकूमत करके दिखाई कि महात्मा गांधी को भी ये कहना पड़ा कि उमर फारूक जैसी हुकूमत अगर आज भारत के अंदर कायम हो जाए तो देश के अंदर से खून खराबा मिट जाए, देश के अंदर से खून खराबा खत्म हो जाए, अमन और शांति पैदा हो जाए। मेरी बात आपने अच्छी तरीके से समझ ली है।